بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم مختلف دینی، فکری، تاریخی اور مذہبی پہلوؤں پر غامدی صاحب سے ڈسکشن کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مختلف معاملات میں ان کا زاویہ نظر کیا ہے۔ یہ سلسلہ گفتگو جاری ہے، لیکن آج ہم وہ متفرق سوالات جو سینکڑوں کی تعداد میں ہمیں ای میل پہ موصول ہوتے ہیں، خواہش ہوگی کہ وہ سوالات بھی غامدی صاحب کے سامنے رکھے جائیں اور براہ راست وہ تمام اشکالات جو ہمارے ناظرین ہمیں پیش کرتے ہیں ان کا جواب غامدی صاحب سے لیں۔ اس سلسلے میں حزب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ بہت شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا۔ ہم سب سے پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں ذرا آپ اس پر تفصیل سے بات کریں، ایک معاشرے کا مسئلہ ہے اور معاشرے سے بھر کے اب تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ گھر گھر کی یہی کہانی ہے کہ سیاسی اختلافات کی بنیاد پر لوگ آپس میں غصہ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت پر اتر آتے ہیں، لب و لہجہ بہت تلخ ہو جاتا ہے۔ ہماری سیاسی وابستگیاں ہمیں معاشرے کے اندر جو امن اور مکالمے کی فضا کا فروغ ہے اس سے روک دیتی ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے، پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ دینی لحاظ سے وہ کیا یا عقلی لحاظ سے کرائیٹیریا ہے یا پرنسپل ہیں جن کی بنیاد پر ہمیں کسی سیاسی پارٹی سے اپنی وابستگی کا اظہار کرنا چاہیے، اور وہ کیا لمٹس ہیں جس میں ہم ان سے وفاداری اور اپنی محبت کا اظہار کریں؟ اس کو سیاسی وابستگی سے ذرا اوپر اٹھ کر پہلے اصول میں سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک۔ دنیا میں انسان مختلف نظریات اختیار کرتا ہے، مختلف افکار کا حامل ہوتا ہے۔ وہ جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کو اپنے آباء کی میراث ملتی ہے، اس سے اس کی فطری دلچسپی ہے۔ اسی طرح سے وہ بہت سی چیزیں اپنے زمانے میں سیکھتا ہے۔ بچپن میں جو چیزیں سیکھی جاتی ہیں وہ بالعموم انسان کے لیے بڑی قیمتی متاع بن جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ جب اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی سے متعلق ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق عقیدت، محبت یا پھر اس سے آگے بڑھ کر اتباع کا بن جاتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ بعض اساتذہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بعض مفکرین کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی والدین میں سے یا بزرگوں میں سے بعض لوگ ایسے غیر معمولی ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ درست۔ اس تعلق کا انسان کے لیے اہم ہونا، اس کے ساتھ اس کے جذبات کا وابستہ ہو جانا، اس کا ایک خاص طرح کی حمیت محسوس کرنا، یہ بالکل فطری چیز ہے۔ اچھا۔ ان میں سے کسی چیز پر بھی نقد نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اپنی ذات میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں کوئی چیز اصلاً غلط ہے۔ اگر ایک شخص اپنے باپ سے متاثر ہے، اپنے بزرگوں میں سے کسی سے متاثر ہے، وہ اپنی میراث یا اپنے کلچر یا اپنی ثقافت سے محبت کرتا ہے، یا جو کچھ اس کو علم ملا ہے اس میں بعض ایسی شخصیات ہیں جیسے اساتذہ ہیں ہمارے، ان سے اس نے تاثر قبول کیا ہے اور وہ ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے، وہ ان کا ذکر خیر کے طور پر کرتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے بھی اپنے جذبات کا اظہار کر دیتا ہے، وہ ان کے لیے القاب آداب کے طریقے اختیار کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ ٹھیک۔ اصل چیز جس کو جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں یا جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اگر آپ کی ذات تک محدود ہے، آپ اپنے جذبات بھی قائم رکھیے، اپنے احساسات کو بھی قائم رکھیے۔ آپ کا کوئی خاص تعلق ہے تو اس تعلق کا اظہار آپ اپنی سطح پر کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے۔ جس وقت آپ کو اس سے مختلف نقطہ نظر رکھنے والے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے، وہاں کی اخلاقیات کیا ہے؟ تو یہ معاملہ صرف سیاست میں نہیں ہوگا، یہ معاملہ مذہب میں بھی ہوگا، روایات میں بھی ہوگا، کلچر میں بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے دنیا کے علوم میں یا دنیا کی بڑی شخصیات میں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں تو بعض اداکاروں کے ساتھ، اداکاراؤں کے ساتھ، گلوکاروں کے ساتھ، اسی طریقے سے کھلاڑیوں کے ساتھ بھی لوگوں کے ایسے جذبات وابستہ ہو جاتے ہیں، اور ان میں وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے وقت بعض اوقات بہت زیادہ یعنی یوں کہنا چاہیے کہ الفاظ نہیں ملتے ان کو، اسالیب نہیں ملتے ان کو، اور وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ ناچنا شروع کر دیں گے، وہ جو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے دوسرے طریقے اختیار ہو سکتے ہیں وہ بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ تو میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اس میں اصل مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے جب آپ کو دوسروں کے ساتھ بات کرنا ہوتی۔ ہم اپنی ذات میں اگر محسوس کریں تو ایسا نہیں ہے کسی جنگل میں پیدا ہوتے ہیں، وہیں ہم کو رہنا ہے، ہماری اپنی ایک کٹیا ہے،
ہم نے رات کے وقت کسی درخت کا پھل کھانا ہے اور سو جانا ہے. یہ صورتحال کسی زمانے میں رہی ہوگی انسان کی, اس وقت نہیں ہے. ہم لوگوں میں رہتے ہیں, ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں, ہمارے اعزاء اقربا ہوتے ہیں, ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں, تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں. ہم کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں, وہاں گرد و پیش میں ہمارا ایک پڑوس پیدا ہو جاتا ہے. کوئی دکاندار ہے, کوئی دفتر میں بیٹھا ہوا ہے, آخر بات ہوگی. چھٹی کا وقت ہوگا, مل بیٹھیں گے. چائے کے وقفے میں مل بیٹھیں گے تو گفتگو ہوگی, بات چیت ہوگی. اسی طرح مجالس منعقد ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں. شادی کے موقع پر اکٹھے ہو گئے, بیاہ کے موقع کے اوپر تقریبات میں اکٹھے ہو گئے, وہاں ایک دوسرے سے بات کریں گے. منہ بنا کے تو نہیں بیٹھے رہیں گے نا, اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا. اسی طرح کی صورتحال زندگی کے ان مقامات پہ پیش آتی ہے جہاں پر آپ کا زیادہ بڑے پیمانے پر لوگوں کے ساتھ تعامل ہوتا ہے. مثلا آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں, آپ بہت سے لوگوں کے اندر اپنی بات کو پھیلا رہے ہیں, تو وہاں آپ کا ملنے کا حلقہ بھی بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے. یہ انسان ہے, یعنی یہ میرا بھی مسئلہ ہے, یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے, یہ ہر انسان کا مسئلہ ہے اپنی اپنی سطح پر. یہاں ضرورت ہوتی ہے بعض آداب سیکھنے کی اور بعض اخلاقی اصولوں کا لحاظ کرنے کی. اچھا, وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو 3 چیزیں ہیں. ٹھیک. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو استدلال سے پیش کریں گے, نہ کہ جذبات سے, عقیدت سے, محبت سے. وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. دوسرا, ان احساسات کا حامل نہیں ہے, وہ آپ کے ان جذبات میں بھی شریک نہیں ہے. بالکل. جس کو آپ اپنی محبت کا مرجع سمجھتے ہیں وہ اس کو محبت کا مرجع بھی نہیں سمجھتا, بلکہ اس کا بڑا امکان ہے کہ وہ کوئی منفی رائے رکھتا ہو, اس کا نقطہ نظر وہ نہ ہو. تو جس وقت آپ اپنے جذبات چاہتے ہیں دوسرے کے جذبات بن جائیں, آپ کی عصبیت دوسرے کی عصبیت بن جائے, آپ کی رائے دوسرے کی رائے بن جائے, تو اصل میں آپ انسانی فطرت سے اباع کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ جس وقت دوسروں کے ساتھ آپ کو معاملہ کرنا ہے تو وہاں اپنی تربیت کیجئے کہ آپ کو استدلال کرنا ہے. اچھا, استدلال کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ واضح ہونی چاہیے کہ بنائے استدلال کیا ہے, یعنی وہ بیس کیا ہے آرگومنٹ. یعنی اگر آپ نے دوسرے کے ساتھ بات کرنی ہے تو کس بنیاد پہ کریں گے. اگر مذہب کا مسئلہ ہے تو بنائے استدلال کیا ہے, سیاست کا مسئلہ ہے تو بنائے استدلال کیا ہے, معاشرت کا مسئلہ ہے تو بنائے استدلال کیا ہے, اس کو متعین کرنا چاہیے. ٹھیک. اگر آپ نے اس کو متعین نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا, وہ یہ کہ آپ اپنے ذریعے سے بات کرتے رہیں گے, دوسرا دوسرے ذریعے سے بات کرتا رہے گا. تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو استدلالی طریقہ اختیار کرنا ہے. ٹھیک. یعنی جذبات کا اظہار دوسرے لوگوں سے تعلق نہیں رکھتا. مجھے جذبات کا اظہار کرنا, مثلا میں ایک شخصیت سے غیر معمولی تعلق رکھتا ہوں. ٹھیک. مثال کے طور پر وہ میرے استاد ہیں, مثال کے طور پر وہ میرے بزرگ ہیں, وہ میرے والد بھی ہو سکتے ہیں, وہ میرا کوئی عزیز دوست بھی ہو سکتا ہے. تو میں اپنے جذبات کا اظہار یا تو اپنی ذات تک محدود رکھوں گا یا ان تک محدود رکھوں گا, وہاں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. لیکن جب اپنے سے مختلف زاویہ نظر رکھنے والے لوگوں سے مجھے بات کرنی ہے تو اب مجھے سراسر استدلال پر آنا ہے. یہ ٹریننگ کرنی چاہیے, اس کی تربیت دینی چاہیے. جس وقت ہمارے پاس بچے ہمارے اسکولوں میں آتے ہیں, مدرسوں میں آتے ہیں, ان کی شخصیت کی ہم تعمیر کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ اپنے سے مختلف نقطہ نظر رکھنے والے لوگ آدمی کی بات کیسے کریں گے. یہ پہلی چیز ہے کہ آپ کا یہ اقدام ہی استدلالی ہونا چاہیے. ٹھیک. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرے کے نقطہ نظر کو آپ اپنے زاویے سے نہیں سنیں گے یا دیکھیں گے. اچھا. اس کی جگہ پر کھڑے ہو کے دیکھیں گے, وہ اس مسئلے کو کیسے دیکھ رہا ہے, اس نے کس بنیاد پر یہ بات کہی ہے, اس کی بنائے استدلال کیا ہے, اس کے سمجھنے کا عمل کریں گے. جب آپ سمجھنے کے عمل میں اس کے ساتھ شریک ہو جائیں گے تو آپ کا رویہ, آپ کے بات کرنے کا طریقہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. پہلی چیز یہ کہ استدلالی ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ دوسرے کی بات کو سننے سمجھنے کے لیے آپ اپنے بنائے ہوئے معیارات نہیں قائم کریں گے, یا اپنی بنائے استدلال پر گفتگو نہیں کرنا شروع کر دیں گے, یا اپنی معلومات کے ذرائع پر آپ اعتماد کر کے دوسرے کو زج کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دوسرا کس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہے, اس کا ماخذ کیا ہے, اس کی بنائے استدلال کیا ہے. یہ جو سمجھنے کا عمل ہے یہ ہمارے ہاں ہوتا ہی نہیں. یعنی ہم
جیسے میں نے پہلے نقطے میں یہ عرض کیا کہ استدلالی طریقہ اختیار ہی نہیں کرتے، جذباتی کرتے، بلکہ جذبات، عقیدت، محبت، اس کا تبادلہ شروع کر دیتے ہیں. یہ نا مثال کے طور پر میرے سامنے ایک جانور کھڑا ہے، جانور احساسات نہیں رکھتا، جانور شعور نہیں رکھتا. میں اس کے ساتھ اظہار محبت کرنا شروع کر دوں تو لوگ مجھے بیوقوف کہیں گے نا. جی انسان احساسات رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، لیکن وہ احساسات اور شعور اگر ایک مسئلے کے بارے میں یا کسی شخص کے بارے میں اس کے ہاں ایک دوسرا نہج اختیار کر چکے ہوئے ہیں تو آپ کیسے اس کا اظہار ایک ہی وقت میں چاہیں گے کہ وہ بھی کرے اور آپ بھی کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا نا. جی جس طرح آپ نے سوچا، جس طرح آپ کے جذبات بنے، اس کے بنے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ اس عقیدت کی جگہ پر کھڑا ہی نہیں، وہ چیزوں کو اس زاویے سے دیکھ ہی نہیں رہا. اگر ایسا نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ جذبات اور عقیدت اور محبت ان کے تبادلے سے ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں. کچھ دیر کے بعد وہ بھی یہی کوشش کرے گا، آپ بھی یہی کوشش کریں گے، تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہو کے رہ جائیں گے. تناؤ کی کیفیت بن جائے، تناؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور آپ کے درمیان بات چیت ناممکن ہو جائے گی. کوئی اچھی فضا قائم ہی نہیں رہے گی. یعنی تھوڑی دیر کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ خاموش ہو جانا چاہیے، تلخی پیدا ہو جائے گی. اس کا لازمی نتیجہ. اسی طرح اگر آپ نے دوسرے کے استدلال کو اس کی جگہ جا کے نہیں دیکھا، ہمارے ہاں آپ دیکھیں جتنی تنقیدیں ہوتی ہیں، مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، اس میں ہم اپنی معلومات، اپنی بنائے استدلال کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے نے اس کو کیوں نہیں اختیار کر لیا. پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہ آپ نے وہ کیوں نہیں اختیار کر لیا. وہ بھی یہی سوچتا ہوگا، وہ بھی تو یہی سوچتا ہوگا نا. تو یہ چیز اس کی جگہ پر جا کر دیکھیں، یہ سمجھنے کا عمل ہے. اسی لیے بعض عارفین کہتے ہیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ کا اختلاف ہو یا تبادلہ خیالات ہو تو تبادلہ خیالات ایک تو یہ گپ شپ کے انداز میں ہو رہا ہے، آپ بھی بات کر رہے ہیں، وہ بھی بات کر رہے ہیں. اگر وہ کوئی سنجیدہ موضوع ہے اور دوسرا آپ سے مختلف رائے رکھتا ہے تو جیسے ہی اس کا احساس ہو جائے کہ مختلف رائے رکھتا ہے تو طالب علم بن کے پہلے اس کی بات کو سمجھیے. اچھا، ورنہ آپ تبادلہ خیالات کریں ہی نہیں. اگر آپ تبادلہ خیالات کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ایک تبصرہ کر دیا، آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، تو دوسرا محتاط ہو جائے گا. یعنی اگر وہ شریف النفس انسان ہے تو محتاط ہو جائے گا. اگر اس کی اچھی تربیت نہیں ہوئی تو آستین وہ بھی چڑھا لے گا. اس کے بعد جیسے میں نے پہلے عرض کیا، پھر تناؤ کی کیفیت پیدا ہوگی، لازماً ہوگی. تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ یہ سارے مراحل سے گزرنے کے بعد بھی الفاظ بولے جانے ہیں، بات ہونی ہے. ابلاغ کے لیے جو ذریعہ ہمارے پاس ہے وہ زبان ہے. یہ آپ نے پرانی کہاوت سنی ہوگی کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ تربیت پائیں اپنے اندر، اس چیز کے لیے باقاعدہ اپنے آپ کو تیار کریں کہ آپ کا اسلوب ہمیشہ شائستہ رہے گا. یعنی جو زبان میں الفاظ انتخاب کیے جائیں، جو باتیں کی جائیں، جو اسالیب اختیار کیے جائیں، وہ شائستہ ہونے چاہیے، مہذب ہونے چاہیے، اور ان شائستہ اسالیب کے ساتھ تحمل سے اپنی بات کرتے چلے جائیں اور یہ کہتے چلے جائیں کہ میرا استدلال یہ ہے. جب یہ دیکھ لیں کہ استدلال کا وضوح ہو گیا ہے تو اس کے بعد کوئی زور دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا مکلف ہی نہیں کیا، نہ مذہب نے کیا ہے، نہ سیاست میں یہ ضروری ہے، نہ معاشرت اور ثقافت کا یہ تقاضا ہے کہ دوسرا آدمی لازماً آپ کی بات مان لے. تو اس کو تبادلہ خیالات بنائیے. اسی لیے تبادلہ خیالات تک بات ہوتی ہے تو آپ اپنے دشمن سے بھی بات کر سکتے ہیں، اپنے سخت سے سخت مخالف سے بھی بات کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑے حساس موضوع پر بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن اس سے آگے مناظرہ شروع ہو جائے، اس سے آگے مجادلہ شروع ہو جائے تو ہو جاتا ہے انسانوں کے درمیان. لیکن پھر وہ جو قرآن نے کہا نا جادلہم باللتی ہی احسن، اس کے لیے پھر بڑی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی بحث میں بھی آپ اپنی آواز بلند نہ ہونے دیں. آپ بات اس طریقے سے نہ کریں کہ دوسرے کو وہ ہرٹ کرے، دوسرے کے لیے جراحت کا باعث بنے، بلکہ ایک ایک لفظ آپ تول کر بولیں. اور یہ الفاظ اس وقت خاص طور پر بولنے بہت ضروری ہوتے ہیں جس وقت آپ کا مخاطب آپ سے مختلف رائے رکھتا ہے اور اس مختلف رائے میں وہ منزل بھی آ گئی ہوئی ہے کہ جہاں جذبات کسی نہ کسی حد تک شامل ہو گئے ہیں. مجھے ایک مرتبہ اس کا تجربہ ہوا کہ کسی موضوع کے بارے میں یہ جانے بغیر کہ مخاطب کون ہے یا مخاطب کا نقطہ نظر کیا ہے، دوستانہ ماحول میں بیٹھے ہوئے میں نے کوئی سیاسی تبصرہ کر دیا. تو میں نے دیکھا کہ جو میرا مخاطب ہے اس پر بہت گراں گزرا ہے
اور اس نے اپنی اس گرانی کا اظہار بھی بہت مہذب اور شائستہ طریقے سے کر دیا. اس دن مجھے پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا کہ سب سے بری چیز کیا ہے جب اختلافی مسئلہ زیر بحث ہو تبصرہ کرنا، کمنٹس کر دینا اور آپ کسی پہ یعنی تبصرہ جو ہے وہ استدلال نہیں ہوتا. جو میں نے پہلی بات آپ سے کہی کہ اگر آپ نے تبادلہ خیالات کرنا تو پھر ایسی فضا پیدا کیجئے کہ استدلالی زبان میں بات کی، آرگومنٹ شیئر ہوں آپ کے، ہو یعنی ریزننگ ہو رہی ہے، استدلال ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے میں جس بات کو سمجھتا ہوں سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں یہ صحیح ہے، تو میرے ہاں اس کے استدلال کی بنیادیں یہ ہے. تبادلہ خیالات کرنے کے لیے اگر دوسرا آمادہ ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے بات کرے. تو اگر ان تین چیزوں کا لحاظ رکھا جائے اور ہم اپنی مذہبی گفتگوؤں میں، اپنی سیاسی گفتگوؤں میں، اپنے ثقافتی تبادلہ خیالات میں، خواہ وہ اس طرح بالمشافہ ہو رہا ہے، خواہ وہ قلم سے ہو رہا ہے، اور خواہ وہ جس طرح کہ اب سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں ہو رہا ہے، تو کہیں تلخی پیدا نہیں ہوگی. اس وقت بھی بارہا اس کا ہوتا ہے، اور ہم جیسے لوگ تو اس کا بہت ہدف بنتے ہیں کہ کوئی بات کسی نے دوسرے کے ساتھ شیئر کر دی ہے، مثال کے طور پر میری ہے، کسی اور صاحب علم کی ہے، کسی اسی طرح کے سیاسی رہنما کی ہے، وہ کر دی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی بات سن کے بات پہ کمنٹ کرے. وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے جذبات کا اظہار، خواہ وہ موافقت میں ہے خواہ وہ مخالفت میں ہے، وہ اس طریقے سے کرنا شروع کر دے گا کہ جس میں یا شخصیت مجروح ہو رہی ہوگی، یا تبصرے ہو رہے ہوں گے، یا بری بلی باتیں کہی جا رہی ہوں گی جو ہر دیکھنے ہر سننے والے پر گراں گزریں گی. تو اگر ہم اپنی یہ تربیت کر لیں کہ یہ خدا کی دنیا ہے، اس میں اختلافات رہنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی اس طرح ہے. قرآن مجید سے یہ واضح ہے کہ قیامت تک لوگ اختلافات کرتے رہیں گے، قیامت اختلافات کرنے والوں ہی پر آئے گی. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دی ہے. جگہ جگہ اپنے پیغمبروں کو یہ کہا ہے کہ مجھے اگر اس دنیا کو ایک ہی نقطہ نظر پر لانا ہوتا اور سب کو ایک ہی شخص کا تابع بنا دینا ہوتا یا ایک ہی مذہب پر لے آنا ہوتا، اگر یہ میرا مقصد ہوتا اور میں یہ چاہتا کہ بالجبر کام کروں یہ تو کر ڈالتا. تو میرے پیش نظر یہ ہے کہ لوگ علم و عقل سے ایک جگہ پر آئیں. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں لہٰذا تمہیں بھی یہی راستہ اختیار کرنا ہے، دعوت کا، خبردار کرنے کا، توجہ دلانے کا، تنبیہ کرنے کا، ایک چیز کو علمی طریقے سے واضح کرنے کا، یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا. تو یہ طریقہ اگر ہم نہیں اختیار کرتے یا اس کی تربیت نہیں پاتے تو پھر یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ گھروں میں میاں بیوی کے مابین، اعزاء اقربا کے مابین ایسی سخت بحثیں ہوتی ہیں، اور اس میں بعض اوقات یہ طے ہو جاتا ہے کہ فلاں موضوع پر تو اب گفتگو ہی نہیں کرنی. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر موضوع پر گفتگو ہو سکتی ہے، ہر معاملے پر تبادلہ خیالات ہو سکتا ہے، لیکن مجالس میں بھی بارہا اس کا تجربہ ہوا ہے کہ بات شروع ہوئی اور کسی ایک آدمی نے اپنی جذباتی طبیعت کی وجہ سے تبصرے کرنے شروع کر دیے. اس کے بعد دو ہی رویے ہوتے ہیں، یا تو آپ بھی آستین چڑھا کے میدان میں آ گئے، اور یا اگر کوئی شریف النفس آدمی ہے تو وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے. قرآن مجید نے ہمیں تعلیم اس طرح کے موقع پر خاموشی کی دی ہے. جگہ جگہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے کہ عارض الجاہلین، آدمی اگر جہالت پر اتر آیا ہے یہ جہالت ہے. یعنی قرآن مجید میں یہ لفظ جہالت صرف ناواقفیت کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ جس وقت اپنی باغ آپ جذبات کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو یہی جہل ہے. یہ چیز جس وقت پیدا ہو گئی مخاطب کے ہاں، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس میں بہترین راستہ یہی ہوتا ہے کہ قالوا سلاما، آپ صاحب سلامت کریں اور خاموشی اختیار کر لیں. لیکن کیا خاموشی کو اچھی چیز ہے؟ اگر لوگوں کے مابین تعلقات میں، روابط میں، بات چیت میں ایک علم دوسروں تک نہیں پہنچتا اور اس سے لوگ محروم کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، ممکن ہے کہ میرا مخالف یا میرا مخاطب یا وہ آدمی جو مجھ سے اختلاف کر رہا ہے وہ کسی حقیقت کے بارے میں میرے سامنے کچھ اور چیزیں کھول دے. میں جن چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہوں ان کی طرف متوجہ ہو جاؤں، بعض چیزیں مجھے سوچنے پر مجبور کر دیں. تو اگر یہ رویہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کر لیں تو میں یہ پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں غیر معمولی طور پر اتفاق پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اختلافات کے قائم رہنے بلکہ آخری درجے میں پہنچ جانے کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ نہ ہم دوسرے کی بات کو جس طرح کہ وہ کہہ رہا ہے سننے کے لیے تیار ہیں، نہ جس طرح وہ کہہ رہا ہے اس طرح بیان کرتے ہیں تنقید کرنے سے پہلے، بلکہ اپنا رنگ دے کر، اپنے جذبات شامل کر کے، اپنے تبصروں کے ساتھ اپنی بات کو ممنوع کر کے پھر ہم بات شروع کرتے ہیں. تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے.
ٹھیک ہے، ہم سب بہت تفصیل سے آپ نے یہ بات بتائی کہ استدلال سے اپنی بات کمیونیکیٹ کرنی ہے اور دوسرے کی جگہ پر کھڑے ہو کر اس کا نقطہ نظر، اس کا مقدمہ، اس کا فکری پس منظر دیکھ کے بات کرنی ہے اور شائستگی اور تحمل اور بردباری کے ساتھ تبادلہ خیال ہو. لیکن ہم سب اگر یہ تینوں چیزیں آدمی اپنا لے تو پھر اس کے بعد کسی جماعت کے ساتھ وابستہ رہنا، کسی گروپ کا، کسی مکتبہ فکر کا حصہ رہنا، وہ جو ایک حمیت اور حمایت کا جذبہ ہے وہ تو پھر قائم نہیں رہے گا. اس کا مطلب ہر آدمی پھر ہر وقت تیار ہے ری لرن کرنے کے لیے اس کے قائم شدہ تصورات کو. وہ جب استدلال سے بات کرے گا تو ممکن ہے دوسرا بھاری استدلال دے. تو پھر تو دنیا کے اندر یہ جو تنظیمیں، یہ جو گروپس ہیں، یہ جو مکاتب فکر ہیں، یہ تو پھر قائم نہیں رہ سکتے. ہر کوئی آزاد ہے. پھر ایک ہی بات یہ ہے کہ یہ کوئی فصیلے نہیں ہیں جن کے اندر آپ نے اپنے آپ کو بند کر لیا ہے. آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ میرے 10 حامی ہیں، میں فلاں نقطہ نظر رکھتا ہوں اور لوگ بھی یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں. ہر نقطہ نظر کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے فروغ کے لیے کام کرے. تو اس وجہ سے اگر مل کر آپ کوئی تنظیم بناتے ہیں، کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اب بنیادی اصولوں کے معاملے میں یہاں انحراف ہو رہا ہے تو شائستگی سے الگ ہو جائیے. ٹھیک. یعنی یہ تو دنیا میں ہوتا رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی اکیلا رہے. ہمیں مل کر کاروبار بھی کرنے ہوں گے، مل کر سیاسی جدوجہد بھی کرنی ہوگی، مل کر مذہبی کام بھی کرنے ہوں گے، مل کر علمی اور تعلیمی کام بھی کرنے ہوں گے. تو اگر ہم ان تنظیموں میں بھی یہی طریقہ اختیار کر لیں کہ ہمارے ہاں سیکھنے اور سکھانے کا عمل کبھی بند نہیں ہوگا. تنظیمیں اگر اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لیں، جماعتیں اور تنظیمیں بھی، کہ وہ مسلسل اہل علم کے تبادلہ خیالات کی فضا پیدا کیے رکھیں گی تو ان میں بھی ایک ارتقا ہوتا رہے گا. آپ کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن وہی وجہ ہے کہ ہم تنظیم کو یا جماعت کو یا اس ادارے کو اصلی مسئلہ بنا لیتے ہیں. اب ہمیں ہر حال میں اس کی مدافعت کرنی ہے، ہر حال میں دوسروں پر اس کی برتری قائم کرنی ہے، اس کے تفوق پر استدلال کرنا ہے. درحال ہے کہ ان میں سے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یعنی تفوق کا فیصلہ وقت کر دیتا ہے، برتری کا فیصلہ بھی زمانہ کر دیتا ہے، تاریخ بھی جلد یا بدیر اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے. اس پر آپ کی گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ جو کام آج آپ کو حال میں کرنا تھا وہ اگر آپ اس بات کو درست سمجھتے تھے تو وہ استدلال کرنا تھا. اور استدلال شائستگی کے ساتھ، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ استدلال میں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ آپ کی طریقے سے سوچنے لگ جائیں. سارے کے سارے لوگ کچھ سوچیں گے، کچھ نہیں سوچیں گے. اختلافات قائم رہیں گے. یہ اصول مان لیجئے کہ اختلافات قائم رہیں گے، زاویہ ہے نظر مختلف رہیں گے. ان کے ساتھ ہم کو جینا ہے اور اس طرح جینا ہے کہ چائے کے کپ پر بھی اکٹھے ہو سکیں، ایک دوسرے کی بات سے لطف بھی اٹھا سکیں. چھوٹی موٹی کوئی چیز کسی نے کسی کو کہہ دی ہے تو اسے برداشت کرنا بھی سیکھ جائیں اور ہمارے باہمی تعلقات، ہمارے روابط، ان میں کوئی چیز نہ آئے. لیکن ہم یہ فضا قائم رہنے نہیں دیتے. اگر کوئی خدا کا بندہ فیصلہ بھی کر لے کہ مجھے یہ فضا قائم رکھنی ہے تو مخالفین، ناقدین ایسی زبان استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ یہ فضا قائم نہیں رہتی. یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور سیاست میں بالخصوص چونکہ بڑی وابستگیاں ہوتی ہیں، جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی، یعنی مذہبی معاملات میں بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. میں کئی مرتبہ لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ بالعموم ہمارے ہاں کنزرویٹوز ہوتے ہیں 60-65%، لبرلز ہوتے ہیں 25-30%. خالص نظریاتی لوگ، وہ لوگ کہ جو بحثیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، چیزوں کے اندر اترنا چاہتے ہیں، کوئی رائے رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں، بہت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جو مذہبی یا ثقافتی یا تہذیبی یا علمی بحثیں ہیں وہ تو ایک دائرے کے اندر رہتی ہیں. وہاں بھی بدقسمتی سے چونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنی وابستگیوں کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں تو غلط رویے پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن سیاست کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، وہ سب لوگوں کو متاثر کر رہی ہوتی ہے. ایک دیہاتی سے لے کے شہری تک، عارف سے لے کے عامی تک، سب لوگ کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے ملک کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ اور اپنے لیڈروں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. یہ وابستگی ایک عالم کی بھی ہوتی ہے، عارف کی بھی ہوتی ہے، ایک پروفیسر کی بھی ہوتی ہے، ایک استاد کی بھی ہوتی ہے، ہر سطح کی ہوتی ہے، ایک گلی میں بیٹھنے والے کی بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ سیاسی وابستگی کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ ریڑھیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ، چبوتروں پر بیٹھے ہوئے لوگ، محلوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، حقے کی نال کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے لوگ، سب اس میں دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز چونکہ عمومی بن جاتی ہے بالخصوص ہمارے جیسے معاشروں میں، اس لیے اس میں اور بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے. یعنی چونکہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم نفرت کی سیاست کرتے ہیں، یعنی کبھی استدلال کی سیاست نہیں کرتے.
ایسا ہونا چاہیے نا کہ لوگ حقائق لے کے سامنے آئیں، تجزیہ کریں، چیزوں کو سامنے رکھیں. شخصیت پر بھی بات کرنی ہے یا کسی کے اعمال پر بھی بات کرنی ہے تو ایسی ٹھوس بات ہونی چاہیے کہ گویا آپ نے روز روشن کی طرح اس کو واضح کر دیا. لیکن اگر آپ بد زبانی کرتے ہیں، برے القاب استعمال کرتے ہیں، اپنے ذاتی تاثر کو واقعہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں، سنی سنائی باتوں کے اوپر تقریریں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ نفرت کے پیغمبر ہیں. اور یہ چیز اتنی خطرناک ہوتی ہے کسی سوسائٹی کے لیے کہ اندازہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس گفتگو کو. یہ ہم سب جب باہمی تبادلہ خیال ہوتا ہے، آپ نے بتایا کہ کیا آداب ہیں، کیا وہ آدرش ہیں جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک استدلال پیش کیا جاتا ہے، عام طور پہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ مذہبی مکالمے میں بہت ہی سخت اور ہیٹڈ ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور کبھی کبھی منافرت کی فضا بھی پیدا ہو جاتی ہے. استدلال یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی ایک مذہبی گروہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو اصل میں عوام کو یہ بتانا ہے کہ یہ دوسرا جو ہے یہ فتنہ ہے، یا اس کے ذریعے سے تم اپنے ایمان اور دین ان سے دور ہو جاؤ گے. تو ہم جب تک اس کو ایکسپوز نہیں کریں گے، اس کے عیوب نہیں بتائیں گے، تو ہم تو اصل میں خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو اس سے دور کر رہے ہیں. تو اس استدلال کو پھر کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ دیکھیے، اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ پہلے وہ تینوں بنیادی مقدمات سامنے رکھیے. آپ کسی فکر پر گفتگو کر رہے ہیں تو سنیے کیا بات ہے، اس پہ تیاری کیجیے جیسی کرنے کا حق ہے. اس کے بھی کچھ آداب ہیں، یعنی آپ چیزوں کو پڑھیے. اشخاص اگر آپ کے زمانے کے ہیں تو ملیے ان سے، تبادلہ خیالات کر کے ایک متعین رائے پر پہنچ جائیے. اس کے بعد بات پر گفتگو کریں، یعنی استدلال کریں بات پر، اور یہ بتائیں کہ اس میں غلطی کیا ہے. یہ دیکھ لیجئے کہ اس طرح کی جتنی چیزیں لکھی جاتی ہیں، فلاں آدمی فتنہ ہے، فلاں آدمی یہ ہے، فلاں آدمی وہ ہے، وہ وقت کے ساتھ بے معنی ہو جاتی. ٹھیک. اگر وہ آدمی فی الواقع شائستگی اور تہذیب سے اپنا کوئی مقدمہ رکھتا تھا تو غلط ہونے کے باوجود وہ فروغ پا جاتا ہے. غلط ہونے کے باوجود میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ ایسی چیزوں سے اس کا استحصال کبھی نہیں ہوتا. آپ شائستہ استدلال کا طریقہ اختیار کریں اس بات کے اوپر. اس شخص کے اوپر آپ کو کوئی تبصرہ کرنا ہے تو یہ دیکھیے کہ جو آپ کی معلومات ہیں، جن کی بنیاد پر آپ بات کر رہے ہیں، وہ واقعی معلومات ہیں، حقیقی معلومات ہیں، یا آپ محض پروپیگنڈے کے لیے چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. اس میں اس اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کیا جاتا ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرتے ہیں. کیا فی الواقع جو بات آپ کسی شخص کے بارے میں یا اس کی شخصیت کے بارے میں یا اس کے ذاتی اعمال کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ آپ کا علم ہے، آپ نے اس کی تحقیق کی ہے، آپ علی وجہ البصیرت یہ بات کہتے ہیں، آپ اس پر ہونے والے اعتراض کا جواب دے سکیں گے، اس پر آپ سے شواہد پوچھے جائیں پیش کر سکیں گے. اگر یہ صورتحال ہے تو ان کو بھی اس طرح پیش کیجئے جیسے ایک وکیل عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے. تو پھر لوگ آپ کی بات سنیں گے اور اس کی طرف متوجہ بھی ہوں گے. تو بڑے سے بڑے فتنوں کے استحصال کے لیے بھی یہی طریقہ صحیح ہے، یعنی بدزبانی اختیار کر لینا، گالی دینا، دشنام پر اتر آنا، پروپیگنڈا کرنا، ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں آپ پوری تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، غیر معمولی صلاحیت کے لوگوں کے مقابلے میں یہ بے معنی ہو کر رہ گئے. یعنی تاریخ کے کوڑے دان کی نظر ہو کے رہ جاتی ہیں. کچھ دیر کے بعد لوگ ہنستے ہیں کہ اچھا یہ چیزیں بھی لکھی گئی تھی. میں آپ کو پوری تاریخ میں سے نکال کے دکھا سکتا ہوں، امام ابو حنیفہ کے بارے میں، امام شافعی کے بارے میں، مالک و احمد بن حنبل کے بارے میں، زمخشری کے بارے میں، شاطبی کے بارے میں، بڑے بڑے علماء فنون کے بارے میں، شاہ ولی اللہ کے بارے میں، امام غزالی کے بارے میں، ابن رشد کے بارے میں. جب اس طرح کی چیزیں لکھی گئی، کوئی علمی چیز اگر لکھی گئی ہے، یعنی اگر تحافت کے مقابلے میں تحافت التحافہ لکھی ہے ابن رشد نے تو وہ آج بھی علم کا موضوع ہے. لیکن اگر اس طرح کی کوئی چیزیں لکھی گئی ہیں، اور ہر زمانے میں ہوتی ہیں، اچھا، یعنی ناشائستہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور عام طور پر پے در پے کرتے چلے جاتے ہیں، کمنٹ کرتے چلے جائیں گے، تضحیق کرتے چلے جائیں گے، استہزاء کا نشانہ بنائیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم نے بازی حاصل کر لی ہے. وقت کے ساتھ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک. اور جو لوگ کسی بھی نقطہ نظر میں، یعنی ملاحدہ بھی، زنادقہ بھی، اگر فی الواقع اپنے علمی وقار کو قائم رکھ سکے ہیں تو تاریخ میں صحیح مقام کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک. ان سے اختلاف کیا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی شخص کو جو باصلاحیت شخص ہے، جس نے کوئی بات صحیح مقدمات کے ساتھ واضح کی ہے، وہ اپنا ایک استدلال رکھتا ہے، اپنا ایک زاویہ نظر رکھتا ہے، اپنی بات کو اس علم و فن میں ادراک کے ساتھ کہہ سکتا ہے،
آپ اس کی نفی اس طریقے سے نہیں کر سکتے. جب نہیں کر سکتے تو پھر اس کی جسارت بھی نہیں کرنی چاہیے. اچھا، اب یہاں پر ایک اور سوال ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں تم نے کہی ہیں کہ اس کی ذہانت، اس کی فطانت، اس کا علم، اس کا رسوخ، یہ اپنی جگہ موجود ہے، اگرچہ بات غلط کر رہا ہے. ٹھیک، یہ ساری چیزیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہے. اچھا، آپ مانتے ہی نہیں ہیں تو آپ کو پھر تردید کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ سب اس میں موجود نہیں ہے تو اس نے اپنی موت آپ مر جانا ہے. تو آپ کیوں تردد میں پڑے ہوئے ہیں؟ اگر یہ ہیں تو آپ کی بد تہذیبی، آپ کے اس طرح کے جملے، آپ کے یہ تبصرے، آپ کا یہ پروپیگنڈا، میں نے عرض کیا، یہ تاریخ کے کوڑے دان میں چلا جائے گا. ٹھیک، اس کو آپ کچھ دیر کے لیے قائم رکھ سکتے ہیں، بتدریج اس کے اثرات زائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ لوگ یہ جانتے بھی نہیں کہ یہ کیا تھا. کتنی تحریریں سر سید کے بارے میں لکھی گئی، کہاں ہیں آج وہ؟ پڑھی ہیں کبھی آپ نے؟ جانتے ہیں لوگ؟ پوچھیں لوگوں سے، ان کے علم میں ہے. سوائے اس کے کہ جن لوگوں کا خاص تعلق ہوتا ہے ایسی چیزوں سے، وہ پڑھتے بھی رہتے ہیں اور اس پر کام بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن سر سید سے مجھے کتنے اختلافات ہیں، ان کی آراء سے کتنے اختلافات ہیں، لیکن ان کی عظمت اپنی جگہ مسلم. ملت کے رہنما ہیں، وہ ملت کے ایک بڑے رہنما ہیں. ایک بڑے رہنما سے آپ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے نقطہ نظر کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں اگر بد تہذیبی کا رویہ اختیار کریں گے، استہزاء اور تضحیک کا رویہ اختیار کریں گے، آپ اپنی موت مر جائیں گے، اس کو کچھ بھی نہیں پڑے گا. لیکن اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو آپ کو تکلیف کیا پھر؟ اگر آپ اپنے باطن میں اتر کر دیکھیں تو جس وقت آپ اس تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اب تو اس کو فتنہ قرار دینا پڑے گا، اب اس پر بحث کرنی پڑے گی، اب اسے رسوا کرنا پڑے گا، اب اس کو ڈسکریڈٹ کرنا ضروری ہے، آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ آدمی بڑا ہے. یہ آپ کے رویے سے صاف ثابت ہو رہا ہے. اگر یہ طریقہ آپ اختیار نہ کریں، بڑے بڑے فتنے جن کو آپ فتنے کہتے ہیں، اگر وہ یہ صلاحیت نہیں رکھتے تھے، اگر ان کے اندر وہ عظمت موجود نہیں تھی، اپنی موت آپ مر جائیں گے، کوئی پوچھے گا بھی نہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تاریخ میں بہت سے لوگ ہیں، انہوں نے بہت سے دعوے کیے، انہوں نے بہت سی غلط باتیں کہیں، انہوں نے ایسی تصنیفات کی کہ جن میں خرافات ہیں، آج کوئی جانتا بھی نہیں انہیں. اچھا، لیکن جس وقت ہم یہ معاملہ شروع کر دیتے ہیں تو بعض اوقات ایک ایسے شخص کو بھی جو بالکل بے صلاحیت ہوتا ہے آسمان پر پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک، ہم سب آگے بڑھتے ہیں. آپ کے علم میں ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، انفارمیشن کا ایک فلو ہے، انبار ہے، ایک بحر بے کنار دریا بہہ رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں کمنٹس، پوسٹ. پوچھنا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جب ہماری علمی تبادلہ خیال ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا کچھ سامنے آ رہا ہوتا ہے، لوگ تاثرات کی بنیاد پر، لوگ کسی مکتبہ فکر کے متاثرین کے کسی کمنٹس کی بنیاد پر ایک مورچہ باندھ لیتے ہیں، ایک محاذ آرائی کی فضا کھول لیتے ہیں. آپ نے تجربے کے لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے تو بتایا کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. میں خالص دینی لحاظ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ عام مسلمان ہیں اور وہ سب اس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اپنے مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے، بس اوقات اس کی کوئی حقیقی غلطی ہوتی ہے، اس کو ایک پروپیگنڈے کا موضوع بنا لیتے ہیں. دینی لحاظ سے جب ہمیں کسی پر تنقید کرنی ہے، بالخصوص کسی دینی فکر پہ، تو دین ہمیں وہ کیا پرنسپل اصول دیتا ہے کہ ہم نے کن چیزوں سے گزر کے اپنی زبان سے اس کی تردید میں کوئی لفظ کہنا ہے؟ بات یہ ہے کہ دین میں ہمارے اخلاقی اصول کیا ہونے چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بیان کر دیے. اچھا، سورہ حجرات کے بارے میں امام فرائی یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں وہ سورہ ہے کہ جس کی شاید صحابہ کرام کو ضرورت نہیں تھی، اس کی سب سے بڑھ کر ہمیں ضرورت ہے. اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کا پیغمبر موجود تھا. اللہ کے پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے بہت کم ایسا تھا کہ وہ ان چیزوں میں ملوث ہوں، لیکن بعد کے زمانوں میں وہ ہستی تو نہیں رہی، تو ہم سب ان میں ملوث ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہم تمسخر کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم عیوب اچھالتے ہیں، ہم بدزنی کرتے ہیں. ان میں سے ایک ایک چیز کو موضوع بنا کر سورہ نے ہم کو ہدایات دی ہے. اچھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت کسی کے بارے میں آپ نے خیر کی زبان کھولنی ہے تو چلیے، آپ نے جو آپ کا تاثر تھا اس کو بیان کر دیا. کسی کے بارے میں آپ نے بری بات کرنی ہے تو بری بات کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے داعیہ کیا ہے. یعنی کوئی ذاتی مسئلہ ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا آپ نے ارادہ کر لیا ہے، کسی سے انتقام لینا ہے، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی پیدا ہو گئی تھی، کسی کے معاملے میں آپ کی اپنی انانیت کو کوئی صدمہ پہنچ گیا ہے، کوئی تفوق کا باہمی تقابل ہو گیا ہے. کیا چیز ہے؟ واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس شخص پر کوئی بری بات کہنے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ وہ ضرورت کا پہلے جائزہ لیجئے.
وہ ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ فلاں آدمی کی سیرت میں، فلاں آدمی کے کردار میں، فلاں آدمی کے اعمال میں یہ خرابی ہے، اور چونکہ وہ رہنمائی کے مقام پر ہے، لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ تم اس سے آگاہ ہو جاؤ۔ یہ کتنا ذمہ دارانہ ایک کام ہے۔ یعنی اس میں ہمیں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ایک ایک چیز کی پہلے تم تحقیق کرو گے، یہ دیکھو گے۔ اگر آپ کے پاس تحقیق نہیں ہے تو اپنے تاثرات کی بنیاد پر آپ بات کریں گے، تاثرات کے لیے تو خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑ جائے گا۔ ٹھیک ٹھیک۔ وہ تاثرات آپ کی اپنی نفسی کیفیت کے لحاظ سے بہت صحیح بھی ہوں، تب بھی ان کو ان بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے جن میں آپ یہ کہہ سکیں کہ میں علی رؤوس الاشہاد، میں علی وجہ البصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں۔ یہ جب تک آپ کی کیفیت نہیں ہے آپ کو زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ اور جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے کہ آپ کسی علمی معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں، کسی سیاسی معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں، اس میں تو یہ ضروری ہے کہ جو میں نے پہلے باتیں بیان کی آپ اپنے آپ کو ان کے اندر سے گزاریے۔ کیا استدلال کے سارے پہلوؤں کو آپ نے متعین کر لیا ہے؟ کیا آپ نے فی الواقع دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے جو محنت کرنی تھی وہ کر لی ہے؟ ان سب مراحل سے آپ گزریے، ان کے گزرنے کے بعد آپ بات کیجئے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا نتیجہ فکر بیان کر رہے ہوں اور دوسرا اس کو اس طرح سے نہ لے، لیکن وہ سب کچھ بھی آگے بڑھ کر کھلتا چلا جائے گا اگر آپ نے اپنا رویہ اچھا رکھا ہے، اسلوب اچھا رکھا ہے، بات اچھے طریقے سے بیان کی ہے، اس سے پھر تلخیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہر جگہ اس کا لحاظ رکھا جائے۔ اس وقت جب آپ پڑھتے ہیں مختلف چیزوں کو تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک پروپیگنڈا کرنے کا انداز ہے جو لوگ اختیار کر لیتے ہیں۔ فلاں کی عزت بچانی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے فلاں کی عزت کو چوراہے میں رکھ دیا جائے۔ یعنی ایک کام آپ مثبت کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا ساتھ منفی کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ اگر آپ اس چیز پہ توجہ دیں کہ ایک صحیح بات کو آپ نے عام کرنا ہے، صحیح بات لوگوں تک پہنچانی ہے، تو آپ کے استدلال، آپ کی گفتگو کا انداز بالکل مختلف ہوگا۔ مثلا میں نے کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ مجھے ایک صاحب علم سے ابتدا سے لے کے انتہا تک اختلاف ہے، میں اصول میں اختلاف کر رہا ہوں، میں اس کی پوری تعبیر سے اختلاف کر رہا ہوں، لیکن کیا میں اس کا انکار کر سکتا ہوں کہ وہ ایک صاحب علم ہے؟ اس کا انکار کر سکتا ہوں کہ وسیع المطالعہ ہے؟ اس کا انکار کر سکتا ہوں کہ اس نے اپنی بات بہت خوبی کے ساتھ کہی ہے، اس کی بھی ایک سیرت اور کردار ہے؟ یہ ساری چیزیں اگر موجود ہیں اور مجھے اس سے اختلاف ہے تو پھر مجھے کس لب و لہجے میں اس کو بیان کرنا چاہیے؟ جیسے ہی آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ سب کی شخصیتیں آپ کی شخصیتیں بن جائیں گی۔ جیسے میں کبھی کبھی تعبیر کرتا ہوں کہ اس امت کے سارے ائمہ ہمارے ائمہ ہیں، سب علماء ہمارے علماء ہیں، اس وقت بھی وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، سب کے سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، سب قومی اثاثہ ہیں۔ وہ آج کے ہوں، وہ کل کے ہوں، ان کے ساتھ عزت اور احترام رکھتے ہوئے بھی ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ کر سکتے ہیں تو اپنے آپ کو بربادی کے حوالے کیوں کریں؟ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب، یہ جب کمیونیکیشن ہوتی ہے تو اس میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہم وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، وہ بھی فطری چیز ہے، لیکن ادبی طنز، کسی پر تعریض کرنا، کوئی جملہ، کوئی شعر کہہ دینا، کوئی تلمیح، کسی کو کوئی مشابہت دے کر کوئی اس طریقے سے لوگوں میں اپنے وہ جو تردد لاحق ہے اس کا ادبی طور پہ اظہار کرنا، اور یہ کہ آپ ابتذال پہ اتر آئیں، یہ کہ آپ براہ راست کوئی تنقید کریں، یہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ اس میں فرق کیسے ہوگا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بڑے شاہکار ہیں جو تنقید کے ضمن میں ادبی تعریضات کے پہلو سے نمایاں ہوئے، تو اگر آپ بالکل ہی رستہ بند کر دیتے ہیں تو وہ جو فطری پہلو ہے جذبات کے اظہار کا وہ بھی تو رک جاتا ہے۔ نہیں، اس کا جذبات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں آدمی کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ ادبی اسلوب میں اپنی بات کہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اچھا، ادبی اسلوب میں بات کہنے کی صلاحیت آپ رکھتے ہیں تو پھر آپ اسے ایک شاہکار بنا دیں گے۔ چنانچہ بہت سی تنقیدیں ایسی ہیں جن کی میں مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ اگر کبھی آپ کو پڑھنے کا موقع ملا ہو تو ایک زمانے میں نقوش نے ایک ادبی مار کے نمبر چھاپا تھا۔ اچھا، اس میں بہت سی تحریریں ہیں، لوگوں نے ایک دوسرے پر تنقیدیں کی ہیں، وہاں بڑے لوگوں کی تنقیدیں دیکھی ہیں، یعنی اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ وہ ناشائستہ ہو جائیں۔ وہ جو ایک طنز اور تعریض کا اسلوب ہوتا ہے جس کو پڑھنے والا بھی اپنے لیے ایک لطف کی چیز سمجھتا ہے، یہ بالکل اور چیز ہے۔ اس میں کبھی استخفاف نہیں ہوتا، کبھی استہزاء نہیں ہوتا، بات کی غلطی واضح کی جاتی ہے۔ اچھا، اور اس کو بیان کرنے کے لیے آپ کو قلم پر بڑی قدرت چاہیے۔
اچھا، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی یہ کام کرے گا. میں نے ایک موقع پر لکھا تھا کہ وہ لوگ جو کسی معاملے پر طنز کرنا، تعریض کرنا یا اس کو ایک ادبی اسلوب میں بیان کرنا اس کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کو اس میدان میں قدم نہیں رکھنا چاہیے. یہ فی الواقع دودھاری تلوار ہے. ہوشدار کی راہ برسر تیغست قدم راہ. اس میں بالعموم یعنی آپ چل رہے ہوتے ہیں، بس ذرا قدم پھسلا تو استدلال ابتذال بن جائے گا، اور وہ چیزیں کہ جو آدمی کے لیے ایک ادب کے طریقے کے اوپر متاثر کرنے کا باعث بنتی ہیں وہ اپنے مقام سے گر جائیں گی. تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جس وقت کوئی ادبی چیز لکھ رہے ہیں تو اس میں جملے سے، بات سے، کہنے کے انداز سے، دوسرے کے استدلال سے اصل میں تعریض جنم لیتی ہے. اچھا، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے تبصرے کر ڈالے، شخصی اوصاف کو آپ وہ چیزیں تیرے بحث ہی نہیں آتی وہاں پہ. تو اس کا تقابل کر کے پڑھنا چاہیے. یہ اپنی جگہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بڑا ادب اس سے تخلیق ہوا ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں کمیونیکیٹ کرنے میں بھی بہت آسانی ہوتی ہے، دوسروں تک پہنچانے میں. یہ اور چیز ہے. اور یہ کہ آپ بد تہذیبی پر اتر آئیں، دشنام پر اتر آئیں، آپ دوسرے کے ذاتی معاملات کو اچھالنا شروع کر دیں، آپ ایسا لب و لہجہ اختیار کر لیں کہ جس کو کوئی شریف آدمی کبھی اختیار کرنا پسند نہ کرے، یہ بالکل دوسری چیز ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ وہ مثالیں اس طرح کی چیزوں کی پیش کریں گے، اور جو کچھ وہ جس سطح پر اتر کر، جس پستی پر اتر کر بات کر رہے ہیں اس کو کہیں گے کہ میں اس کا جواز اس سے پیش کر رہا ہوں. یہ اپنے ساتھ دھوکہ کرنا ہے. یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک. اچھا خان صاحب، یہ جو آخری بات آپ نے ذکر کی، چند منٹ ہمارے پاس ہیں، گفتگو میں آپ سے زیر بحث رہتا ہے کہ مولانا امین احسن اصلاحی آپ کے جلیل القدر استاد ہیں، اور مولانا سید ابو العلا مودودی ایک بڑے دینی قائد، رہنما اور عالم. ان دونوں میں بھی اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف چھپا ہوا موجود ہے. ذرا مجھے بتائیے گا کہ جب بڑے لوگ اختلاف کرتے ہیں تو اس میں، اور دونوں جو ہیں وہ اصحاب قلم ہیں، دونوں کے ایک اپنا بانک پن ہے لکھنے کے لحاظ سے، تو ان لوگوں نے کیسے اس پہلو کو بھی یعنی کنٹریبیوٹ کیا، ہماری جو ادبی روایت ہے، اور کمیونیکیٹ بھی کیا قارئین تک کہ کس پہلو سے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کا صحیح لطف تو وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو ان کی تحریریں پڑھیں. یہ دیکھیں کہ علمی معاملات میں اختلافات ہوئے تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے کیسے مکالمہ کیا ہے، اچھا، کس طرح کی چیزیں لکھی ہیں. اس میں بعض موقعوں کے اوپر تلخ جملے بھی آ گئے ہیں قلم کے اوپر، لیکن وہ اس ادبی اسلوبی میں آئے ہیں. اچھا، عملی معاملات کے اختلاف کی مثالیں بھی موجود ہیں، یعنی جس میں ایک دوسرے نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ فلاں اقدام کیا گیا، اس اقدام میں یہ خرابی تھی، اس اقدام کے پس منظر میں یہ خرابی تھی، اس کے کرنے میں یہ خرابی تھی، اور اس کو بیان کرنے کے لیے جو ادب تخلیق ہوا وہ آج بھی جب آپ پڑھتے ہیں تو کہیں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ لکھنے والا ابتذال پر اترا ہوا ہے. اگر آپ کے اندر یہ قدرت ہے تو ضرور لکھیں. اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا عبدالماجد دریابادی کے درمیان جو تبادلہ ہوا ہے، اس میں اگر کوئی ایک آدمی بھی اس جگہ سے نیچے اترا ہے تو آج بھی اس کو پڑھنے کے لیے طبیعت مقدر ہوتی ہے. اس میں وہی شخص لوگوں کے اوپر ایک اثر ڈالنے میں کامیاب ہوا جس نے اپنے قلم کو سنبھالے رکھا، بات کی، تعریض بھی کی، طنز بھی کیا. بعض موقعوں کے اوپر آپ ایسے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ دوسرے کے استدلال کی لغویت بالکل واضح ہو جاتی ہے. یہ سب کیا، لیکن اگر مثال کے طور پر یہی لغویت کا لفظ استعمال کر دیں یا سطحیت کا لفظ استعمال کر دیں، تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ اصل میں آپ کی بات کو کمیونیکیٹ نہیں کرتے. یعنی یہ تبصرے ہوتے ہیں. آپ کہہ دیں کہ فلاں چیز میں سطحیت ہے، فلاں چیز میں یہ چیز ہے، فلاں چیز میں وہ چیز ہے. نہیں، آپ اس طریقے سے بات بیان کیجئے کہ سطحیت نمایاں ہو کے سامنے آ جائے، ٹھیک ٹھیک، غلطی نمایاں ہو کے سامنے آ جائے، اسلوب کی خرابی نمایاں ہو کے سامنے آ جائے. وہ چیزیں نمایاں کی جاتی ہیں لیکن اسلوب ایسا اختیار کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والا بھی اس سے لطف اٹھاتا ہے. یعنی جس کے خلاف آپ لکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی کہتا ہے کیا چیز لکھی ہے. ٹھیک. تو یہ چیزیں آپ کو ان بزرگوں کے ہاں بھی ملیں گی، اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کے ہاں ملیں گی. جس وقت اس جگہ سے اتر کر بات کی جاتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کی چیزوں کو پھر ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور بڑے سے بڑے آدمی کے قلم سے بھی یا اس کی زبان سے بھی ایسی بات صادر ہو تو اسے اچھی جگہ نہیں رکھا جاتا. ٹھیک. ہم سے آج کی نشست کا آخری سوال عملی نوعیت کا سوال ہے. میں چاہتا ہوں آپ براہ راست اس کو ایڈریس کریں. آپ کے بھی علم میں ہوگا آج کل کو دنیا بدل گئی، واٹس ایپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں، 20 لوگ ایک ایک گروپ میں ہوتے ہیں. وہاں جب ہم نے دیکھا ہے کمیونیکیشن شروع ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو لوگوں کے سامنے آپ اصل میں کسی کو بالکل جس کو کہتے ہیں اس کے استدلال کی غلطی بھی واضح کر رہے ہوتے ہیں، تو ایگو کا ایشو بن جاتا ہے، لوگ گروپ چھوڑ دیتے ہیں، تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ جو مکالمے کا نیا ٹرینڈ ہے اور اس میں فوراً ہو رہا ہوتا ہے، جلدی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، دنیا تک پہنچ رہا ہوتا ہے،
اس میں آپ کیا تجویز کریں گے کہ کیا علمی فکری مباحث کو یہاں زیر بحث نہیں لانا چاہیے، بات طویل ہو جائے تو خود ہی خاموشی اختیار کر لیں، انڈیپینڈنٹلی بتائیں، کچھ آپ کے ذہن میں کوئی تجاویز ہو؟ جی دیکھیے، وہی چیزیں جو میں نے پہلے عرض کی ہیں وہ ہر جگہ ملحوظ رکھنی چاہیے. اگر تو شائستہ بات ہو رہی ہے، کوئی تلخی نہیں ہے، آپ کسی پر ذاتی طور پر حملہ آور نہیں ہو گئے، آپ نے انا کا معاملہ نہیں بنا لیا، آپ اپنے توہمات کو استدلال کا نام نہیں دے رہے، تو بات کرتے رہیے. لیکن جیسے ہی محسوس ہو کہ آپ کے ہاں تلخی پیدا ہو رہی ہے، آپ غصے میں آ رہے ہیں، آپ کے ہاں انتقام کے داعیات ہیں، تو خاموش ہو جائیے. اور یہ خاموشی ہی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اچھی بات زبان سے نکالو، اگر نہیں نکال سکتے تو خاموش رہو. تو ایسے موقعوں پر اعراض اور خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اچھا میں اپنے بھائی کو یا اپنے بھائیوں کو یہ بات کسی اور طریقے سے پہنچا سکتا ہوں. تو آدمی جب تھوڑا سا توقف کر کے وہ بات کرے گا تو پھر لب و لہجے میں تبدیلی آ جاتی ہے. وقتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے نے ایک جملہ کہہ دیا، آپ نے کہا میں 2 کہوں گا، دوسرے نے 2 کہہ دیا، آپ نے کہا میں 4 کہوں گا، اور اس کے بعد آپ پے در پے غلطی کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخر میں شرمندگی کے سوا کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی. پیغام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمیں معاشرے میں کیسے تبادلہ خیالات کی ایک اچھی فضا ہموار کرنی چاہیے، کیسے اختلافات کو جینے کا کرینہ اور سلیقہ پیدا کرنا چاہیے ہے، اور اپنی بات استدلال سے پیش کرنے کا جو ہنر ہے وہ ہم کیسے سیکھیں، بہت تفصیل سے آج ہم نے غامدی صاحب سے سب کچھ جانا. کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمیں ای میل کیجیے. میزبان محمد حسن الیاس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.